مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن آن لائن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم آپ کو مخارج حروف سے پہلے مخارج کی پہچان کروائیں گے کہ مخارج کہتے کسے ہیں۔ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کی تعریف: حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ حلق، زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم یعنی ناک کا بانسا میں 17 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ مخارج یعنی آسان الفاظ میں اسے یوں لیجئے: حروف تہجی ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں سے لے کر گردن کا وہ حصہ جو سینے سے ملا ہوا ہے، اس کے مختلف حصوں سے مختلف الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ ان جگہوں کو مخارج کہتے ہیں۔ مثلاً بعض حروف زبان سے تالو، مسوڑوں یا دانتوں کے مختلف حصوں کو چھونے سے اور بعض حلق کے مختلف حصوں اور ہونٹوں وغیرہ سے ادا ہوتے ہیں، تو جہاں جہاں سے حروف تہجی کے الفاظ ادا ہوں گے انہی جگہوں کو مخارج کہلایا جائے گا۔ مخارج کی تفصیل: مخرج نمبر 1، منہ کا خالی حصہ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں: الف، واو، یا، یعنی جوف دہن۔ یہ ہونٹوں سے لے کر منہ کے اندر حلق تک کے خالی حصے کو کہتے ہیں۔ یہاں سے الف ادا ہوتا ہے۔ واو اور یا مدہ بھی جوف دہن سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں مخارج حروف کی ابتدا کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔